پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salam al-Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. Hello everyone, آپ کا فیوریٹ مرتد ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک شارٹ ویڈیو کے لیے حاضر. یہ جو بم درد ہے, جس کی بم میں تب سے درد ہو رہی ہے جب سے اس نے ساحل کو ایکسپوز کیا اور بتایا کہ ساحل اصل کون ہے. ساحل کی اصلیت دکھانے کی وجہ سے ساحل آج بہت فیمس ہو چکا ہے. وہ انڈیا کے نیوز چینلز میں بھی جانا شروع ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب اس مفتی بم درد سنیے اس نے کیا کہا تھا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں, غلام ہوں, بیکاری ہوں, کتا ہوں ان کے دربار کا, کتا ہوں ان کے دربار کا, کتا ہوں ان کے دربار کا. تو یہ جو کتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بقول اس کے, ٹھیک ہے, یہ کتے نے اب نئی کیا چال چلی ہے, آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کتے کی نئی چال. اس مرتد آدمی نے, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, فتویٰ لگا دیا کہ جی ریاض شرف الدین صاحب مرتد. یہ اس کی ذہنی حالت ہو چکی ہے. کچھ دنوں بعد تو یہ خودکشی کر لے گا. یہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ اپنی آتمہتیا کر رہا ہے, خود ہی سے خودکشی کرے گا. یہ نام ڈال دے گا کسی مسلمان نے کر دیا, نام بتا دے گا کسی مسلمان نے ڈال دیا. مفتی بمدرد سن ذرا, ایک ہوتی ہیں عورتیں جو بازاری عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہم رنڈیاں کہتے ہیں, لیکن رنڈیوں کی بھی کچھ نسل ہوتی ہے. کچھ رنڈیاں وہ ہوتی ہیں جو مجبوری میں بیچی جاتی ہیں, ان کے ماں باپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے, اور کچھ بے غیرت لوگ ان بچیوں کو اٹھے بیچ دیتے ہیں اور وہ بازار میں رنڈیاں بن جاتی ہیں. لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود اس کام کو مزہ لے کے کرتی ہیں. تو سن ذرا, وہ جو مزہ لے کے کام کرتی ہیں اور خود اس پیشے میں آتی ہیں, اس طرح کی 100 رنڈیاں جب مری تھیں تو ایک اسپیشل رنڈی پیدا ہوئی تھی. کیونکہ دنیا میں بیلنس رکھنا ہوتا ہے نا, تو انتہا کی جو مہا رنڈی ہے نا, اس کو پیدا ہونے سے پہلے 100 رنڈیاں مرنا بہت ضروری تھی. اور پھر ایک ہوتا ہے کنجر, حرامی بائی نیچر, اس طرح کے 100 مرے تھے نا, تو ایک مہا حرامی پیدا ہوا تھا. اور اس مہا حرامی اور اس مہا گشتی کی اولاد ہے تو. سمجھ لگی ہے تو کون ہے؟ پہلے تو نے اس بیچارے کو ایکسپوز کیا, لیکن تیرے اللہ سے بڑا اصل رب ہے جس نے اس کو چڑھا دیا اس موقع کے اوپر, اس جگہ کے اوپر جہاں پہ تو اس کو ریفیوٹ بھی نہیں کر سکتا. اب آج تو اس کے خلاف یہ ویڈیو بنا رہا ہے, دنیا کو دکھا رہا ہے کہ وہ خودکشی کرے گا. نہیں بیٹا, تو دنیا کو اصل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو مارا کیسے جائے, مار کے خودکشی دکھانا. مجھے پتا نہیں ہے تیری ذہنیت کا. ابھی تو نے سالے پہلے کیا بھونکا تھا یہاں پہ کہ مرتد کی سزا کیا ہے ایک اسلامک سٹیٹ میں. سنو, مرتد کی سزا کیا ہے ایک اسلامک سٹیٹ میں. ایک نمبر کا لفنگا ہے یہ بندہ, جس کی میں نے آئیڈینٹی ریویل کی تھی, اور میں نے تو آئیڈینٹی ریویل کی ہے اس کی, اور انشاءاللہ عز و جل موقع ملا جتنے بھی مرتدین ہیں ان کے ساتھ شریعت کے مطابق ان کو شرعی اور قانونی طریقے پر. اب بات یہ ہے کہ جو آپ کے ملک ہیں آپ اپنے قانونی طریقہ اپنائیے. ایک مجھ سے مرتد کہتا ہے کہ جی یہ مفتی صاحب آپ یہ جو مفتی ہمدرد ہیں یہ تو شریعت کی بات کرتے ہیں مرتد کے حوالے سے, تو جاؤ جی بھائی پھر شریعت کا کام کر کے دکھاؤ. تو میں اس سے کہتا ہوں تم پاکستان تو آؤ, شرعی قانون تو تب لگے گا تمہارے اوپر. پاکستان میں تو ہو نہیں, تو دوسرے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, دوسرے ملک کے اندر دوسرا قانون لگے گا جو بھی اس ملک کا قانون ہے. اب تو شریعت الحمدللہ پاکستان کے اندر شرعی قانون بھی تمہارے ساتھ کام کرے گا اور یہاں کا قانون بھی ہے. دیکھا, اب آپ کو پتا لگ گیا, کیونکہ وہاں پہ شرعی قانون نہیں ہے. تو یہ شرع اپنے ہاتھ میں کس کو لینی ہے؟ اس کے جلادوں کو, بلکہ محمد کے جلادوں کو. محمد نے جلاد فورس تیار کی ہے کس بات کے اوپر؟ من بدل دینہ فاقتلوا, جو اپنا دین چھوڑ دے اسے قتل کر دو. یہ اس بندے کی ہپوکریسی ہے, منافق ہے, منافقت کی انتہا ہے اس بندے کی. اب اپنے لوگوں کو کیا بھونک رہا ہے کہ یہ کرو ساحل کے ساتھ, شرم آنی چاہیے تجھے اپنے اوپر. بلکہ شرم کیسے آئے گی, کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے, اس کے بعد اس کو شرم آ سکتی ہے. بے غیرت انسان کو, آ میرے پاس, آ لائیو. کیوں نہیں آتا؟ آ میرے پاس, مجھے بتا تیرے کس اسکالر نے اس کو تیرے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. اس حساب سے تو ابو بکر غلط
عمر غلط, عثمان غلط, ایجپٹ پہ حملہ غلط, انڈیا پہ حملہ غلط. انڈیا کے ٹکڑے کس نام پہ ہوئے تھے؟ دو قومی نظریہ کے اوپر. کیا ہے دو قومی نظریہ؟ نہ انڈیا کے اوپر حملہ کیا ہوتا تم لوگوں نے, نہ اٹیک کیا ہوتا. دو قومی نظریہ کہاں سے پیدا ہوتا؟ اپنی مطالعہ پاکستان کی کتابیں بھول گئے ہو؟ اسلام میں جب مسلمانوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہو سب سائز ہے. جب تم یوٹیوب پہ آ کے بھونکتے ہو محمد کے کتے, صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں, غلام ہوں, بیکاری ہوں, کتا ہوں ان کے دربار کا, کتا ہوں ان کے دربار کا, کتا ہوں ان کے دربار کا. لوگوں کو ڈسیو کرتے ہو. تیرے میں اگر اتنی ہمت ہے, تو اتنا ہی بڑا مفتی ہے, آ میرے پاس. کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کیوں نہیں آتا؟ ڈرتا کیوں ہے؟ میرے نام سے پیشاب کیوں نکلتا تیرا؟ اکتوبر میں تو نے مجھے کہا تھا کہ تو آگے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا. ہمت ہے تو, نہیں تو جا اپنی پتلون میں پیشاب کرتا پھر بھونک میرے نام کے اوپر, لوگوں کو بھڑکا, کیونکہ تیرے میں ہمت نہیں ہے میرے سامنے کھڑے ہونے کی. کون سا مفتی ہے؟ جا اپنے ساتھ 2-3 اور مفتی لے کے آ, اکیلا مت آئی. ہر سیٹرڈے کو لائیو جاتا ہوں میں, جس پہ مرضی آ جائیں. لائیو سٹریم میں چیٹ میں لکھی میں آ گیا ہوں, سب کو ریموو کر کے تجھے ڈالوں گا. تیری طرح کا نہیں ہوں بغیرت. اگر تیرے میں ہمت ہے تو یہ اوقات ہے تیری. میں سینہ ٹھوک کے کھڑا ہوں, لے کر ایکسپوز مجھے. تو نے ایکسپوز کرنا ہے, ہر کسی کو تو نے ایکسپوز کرنا ہے. تو ایکسپوز نہیں کر رہا, تو ایکسپوز کر بھی نہیں سکتا, کیونکہ ہم اس سو کالڈ دین کو ایکسپوز کر رہے ہیں. انٹرنیٹ تباہی ہے جھوٹ کی, ہم سچائی دکھا رہے ہیں. اگر ہمت ہے تجھ میں تو میری لائف سٹریم ہے, تجھے بھی پتا ہے, تیرے باپ کو بھی پتا ہے. اور بھیج اپنے استاد, دیکھتے ہیں تجھ سے کتنا دم ہے تیرے میں. آج کے لیے اتنا ہی. کل ملتے ہیں آپ سب کو لائف سٹریم کے اندر, اور ہم یہی آیت 9:29 کل ایکسپوز کریں گے, اور دیکھیں گے عمر بن الخطاب نے کیا کیا, اور ہم دیکھیں گے باقی لوگوں نے کیا کیا. تھینک یو سو ویری مچ. ہیو اے بلیسڈ ڈے, ایوننگ اور نائٹ ویئر ایور یو آر. یشوع اکبر العزیز.